أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت۔ شریعت اسلامیہ ایک مومن کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اس کے اندر ہونا چاہیے، نہ حد سے زیادہ بڑھنا چاہیے، نہ پوری طرح سے اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ اس بات کا انسان کو پابند بناتی ہے کہ کسی بھی کام میں انسان میانہ روی اختیار کرے، بات چیت میں ہو، کھانے پینے میں ہو، صدقہ و خیرات کرنے میں ہو، لباس پہننے کے سلسلے میں ہو، چاہے کسی بھی معاملے میں شریعت اسلامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے، اعتدال میں رہے، معتدل مزاج رہے۔ اب ہم دیکھیں اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال فرمائے، ایک اسراف ہے اور اسی طرح سے دوسرا ایک لفظ ہے جسے ہم تبذیر کہتے ہیں عربی زبان۔ دونوں کا معنی فضول خرچی، اردو میں اگر ہم معنی کرتے ہیں تو فضول خرچی کا معنی کرتے ہیں، لیکن عربی میں ان دونوں الفاظ میں علماء نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں ضرورت ہو لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا گیا ہو، ایسی چیز کو اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں پر ضرورت ہی نہ ہو ایسی جگہ پر خرچ کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اور جہاں ضرورت تھی لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا گیا، فضول کر دیا گیا، ایسی جگہ خرچ کرنے کو اسراف علماء نے کہا۔ دونوں میں فرق کیا، تو لہٰذا بنیادی معنی یہی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ کر دینے کو اسراف کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقتول ہوتا ہے، مقتول کے وارثین سے کہا کہ جب تم بدلہ لو، اپنے مقتول کا بدلہ لو، فلا یسرف فی القتل، تو قتل کرنے میں بھی تم حد سے تجاوز نہ کرو، بدلہ لینے میں بھی تم حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ جس طرح سے تمہارے مقتول کو قتل کیا گیا بس تم اسی طرح سے قتل کر دو، اس سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں ہر طرح کی تعلیم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس بات کا صراحت کے ساتھ حکم فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو تو اس میں اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اب ہم دیکھیں یہ اسراف کا لفظ اردو زبان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ خاص ہو گیا ہے کس چیز کے لیے؟ فضول خرچی کے لیے، کہ مال و دولت جو انسان کے پاس ہے اس کو جب انسان زیادہ خرچ کرتا ہے تو اسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اسراف کہتے ہیں، تبذیر کہتے ہیں، یہ خاص ہو گیا۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسراف کی اگر ہم اردو کے اعتبار سے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں فضول خرچی کرنا، اسی طرح سے مال و دولت کے خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس میں انسان سمجھتا ہے کہ اس میں اسراف کی کیا بات ہے،
اس میں فضول خرچی کی کیا بات ہے؟ میں اپنے پیٹ کے لیے کھا رہا ہوں تو اس میں فضول خرچی کیا ہوئی؟ اس میں اسراف کیا ہوا؟ شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سب سے بری چیز جس کو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بری چیز جس کو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا اپنا پیٹ ہوتا ہے. کیوں؟ انسان جب اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتا, کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا, اور کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کا لحاظ نہیں رکھتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم کھاؤ تو ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے, اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. خالی رہنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 حصے اپنے پیٹ کے کرو, ایک حصہ کھانے کا, دوسرا حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے اسے کھلا چھوڑ. اگر اس طرح سے انسان عمل کرتا ہے تو اس کا معدہ سلامت رہتا ہے. اور اس طرح سے طبی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اطباء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی صحت کا راز بیان فرمایا. انسانی صحت کا راز اللہ نے بیان فرمایا. کیوں؟ اگر انسان نہ کھائے نہ پیے تو بیمار پڑ جاتا ہے, اور اگر انسان زیادہ کھا لے یا زیادہ پی لے تب بیمار پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو, حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. انسان جب کھائے اور پیے اور اس میں اسراف نہ کرے, اس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کا معدہ سلامت رہتا ہے, اور معدہ سارے جسم کی جان ہوتا ہے, اور جب معدہ سلامت ہوگا تو پھر انسان سلامت ہوگا. اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انسانی صحت کا راز اس آیت کریمہ کے اندر ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اور اللہ نے کہا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اگر تم حد سے زیادہ بڑھ جاؤ گے, حد سے زیادہ کھاؤ گے, حد سے زیادہ پیو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اور یہ بات یاد رکھیں, انسان جب کھاتا پیتا ہے تو صرف پیٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ جب انسان کھانے پینے کے لیے خرچ کرتا ہے وہاں بھی یہ تعلیم ملتی ہے. وہاں بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان اگر 100 روپے ایک دن کے اگر انسان کھا سکتا ہے, ایسا چھوڑ کر اگر انسان اپنے کھانے کے لیے دن میں 1000-2000 روپے اگر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اسراف ہے, یہ بھی اسراف ہے, یہ بھی فضول خرچی ہے. تو لہٰذا انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ کھانے پینے میں اسراف مت کرو, کھانے پینے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کھاؤ پیو, لیکن اس میں فضول خرچی نہ کرو. آج ہم دیکھیں جس طرح سے ہوٹلوں کا کلچر ہے, ہوٹلوں کے کلچر کی وجہ سے آج ہر انسان اسراف و تقصیر میں اس طرح سے یعنی کہ پوری طرح سے بلا شعور انسان خرچ کرتا چلا جا رہا ہے, اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں فضول خرچی کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ہوٹلوں سے ہٹ کر دیگر جو شادی بیاہ کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے جو ہمارے اس طرح سے خاندان میں اور اسی طرح سے بیرونی ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ اکبر, اتنا اسراف, اتنی تبذیر, اتنا فضول خرچی کہ جس طرح سے ہم دیکھیں 1-2 کھانے کی ڈشز ہونے کے بجائے آج ہم دیکھیں 10-10, 15-15 ڈشز انسان اپنے دستر پر موجود پاتا ہے, اور اتنی ڈشز اس کے سامنے ہوتی ہیں کہ بس ایک چیز اگر چک بھی لے تو اس کا پیٹ بھر جائے, تو پھر بقیہ وہ سارا پھینک دیا جاتا ہے, اور اس طرح سے وہ فضول خرچی کا شکار ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا مواخذہ نہیں کرے گا؟ ضرور مواخذہ کرے گا. تو لہٰذا اسی لیے حکم دیا گیا, اگر انسان کہے کہ بھئی یہ تو کھانے پینے کی چیز ہے, کیا اس پر بھی پابندی؟ ہاں, شریعت اسلامیہ اس پر بھی پابندی لگاتی ہے. شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف مت کرو, اس میں فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی سے ہٹ کر تم جو کھاؤ جو پیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں حلال طریقے سے تم جو چاہو کھاؤ, جتنا چاہو کھاؤ, لیکن اسراف مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا, ایک صحابی کو حکم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل واشرب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھاؤ
پیو، والبس لباس بھی پہنو، وتصدق اور صدقہ و خیرات بھی کرو، غیر صرف ولا مخیلہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان چاروں چیزوں میں، کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور صدقہ و خیرات کرنے میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے؟ اسراف نہیں ہونا چاہیے اور کبر نہیں ہونا چاہیے. مخیلہ، کبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. اب انسان اگر دیکھیں کھانے پینے کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں، صدقہ و خیرات کے سلسلے میں اگر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے یا انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. آپ دیکھیں بات کھانے پینے کی ہو گئی، اس کے بعد لباس کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں بھی شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اس میں بھی اسراف مت کرو، اس میں بھی اسراف مت کرو اور اس میں بھی تکبر سے کام نہ لو، تکبر سے کام نہ لو. انسان ذرا سا قیمتی لباس پہن لیتا ہے، لباس تو اس کے جسم پر چڑھتا ہے، لیکن بات یاد رکھیں اس لباس کی وجہ سے تکبر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تکبر اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں اتنے ہزار کا لباس پہننے والا، میں اتنا خرچ کرنے والا، میں ایسا پہننے اور اوڑھنے والا، میں ایسا چلنے اور پھرنے والا، میں جب پہنتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے، میں جب پہنتا ہوں تو میں ایسا دکھتا ہوں، میں ویسا دکھتا ہوں، میں لوگوں کو دکھانے والا اگر بن جاتا ہوں، تکبر اگر میرے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں شریعت اسلامیہ جسے منع کی. کیوں؟ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ لباس پہنو، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنو، اپنے تن کو ڈھانکنے والا لباس پہنو، لیکن لباس وہ ہو جو تقوی والا لباس ہو، لباس وہ ہو جو تن کو ڈھانکنے والا لباس ہو، لباس تکبر کا لباس نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا لباس نہ ہو. آج ہم دیکھیں ہمارے لباس اس طرح سے ہوتے، یقیناً وہی کپڑا تن کو ڈھانکنے والا، لیکن اس میں طرح طرح کے ورڈ، طرح طرح کے فلاں نے پہنا تھا میں پہنوں گا، اس کا اسٹائل ہے میں اختیار کروں گا. ان چیزوں میں انسان جب خرچ کرتا ہے تو پھر یاد رکھے وہاں پر دکھاوا بھی آ جاتا ہے، وہاں پر اسراف بھی آ جاتا ہے، وہاں پر تکبر بھی آ جاتا ہے. شریعت اسلامیہ اسی لیے کہتی ہے لباس پہنو تو لباس بھی تقوی والا ہو، لباس میں بھی اسراف نہ ہو، لباس میں بھی تم حد سے تجاوز نہ کرو. لہذا شریعت اسلامیہ کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس زمانے میں بیان فرمائے جب کپڑا پہننے میں تکبر ہوتا، کپڑا پہننے میں اس طرح سے اسراف ہوتا، حد سے تجاوز کرتے، اس طرح کا کپڑا ہوتا. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ بات بیان فرمائی کپڑے کی بہت کمی تھی، کپڑے کی بہت کمی تھی. جس کے پاس دو چار کپڑے ہو جائیں، جس کے پاس دو چار لباس ہو، یقیناً وہ بہت بڑا مالدار انسان شمار ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ ایسے گزرے جن کی زندگیاں ایک سے دو لباس کے اندر گزر گئی. اللہ اکبر، وہی دھونا وہی پہننا. آپ کو میں بتاؤں خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو لباس پہنتے تھے کتنے پیوند لگے ہوئے تھے ان کے لباس، کتنے پیوند لگے ہوئے تھے ان کے لباس میں. وقت کے خلیفہ ہیں، ایک حکومت سنبھالنے والے ذمہ دار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی ذمہ داری سونپی، لیکن جب وہ لباس پہن کر نکلتے تو کیا حال ان کا ہوتا؟ یہ حال ان کا ہوتا کہ ان کے لباس میں کتنے ہی پیوند لگے ہوتے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس مرتبہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے، حضرت عمر بن الخطاب وقت کے خلیفہ بن کر جا رہے، ایک حکومت کے ذمہ دار بن کر جا رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ بن کر جا رہے. اور ایسے وقت میں جب ان کے لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب تم خلیفہ کی حیثیت سے جا رہے ہو، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے تم جا رہے ہو، شاہانہ لباس پہن لو، ایک اچھا سا لباس پہن لو. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ غصے میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ اگر تم نہ ہوتے تو تمہارے علاوہ کوئی اور انسان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا. اس طرح سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آ گئے اور کہا کہ تمہاری یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور انسان اگر اس طرح کی بات کہتا تو اسے مارتا. اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو شان و شوکت، یہ حکومت، یہ ملکیت، یہ خلافت، یہ دروغ و دبدبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ اسلام کو عطا فرمایا یہ ہمارے لباس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت نصیب فرمائی، اسلام کی بدولت ہمیں عزت نصیب فرمائی، لباس کی وجہ سے نہیں اور حکومت کی وجہ سے نہیں. اللہ تبارک و
عمر بن الخطاب کا روب و دبدبا کیسا تھا، ان کا ڈر، ان کا خوف کیسا تھا، میں آپ کو بتاؤں. عمر بن الخطاب کا نام جب لیا جاتا قیصر و کسریٰ کے درباروں میں تو وہاں کے جو بادشاہ ہوتے وہ کپ کپانے لگ جاتے، کپ کپی ان پر طاری ہو جاتی اور کہتے کہ عمر کا نام ہمارے سامنے مت لو، عمر کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے جسم میں کپ کپی چالو ہو جاتی. اللہ اکبر. اتنا روب، اتنا دبدبا، اتنا خوف، اتنا ڈر حکومتوں کے جو بادشاہ تھے ان کے دلوں میں اتنی کپ کپی تھی. کیوں؟ شاہانہ لباس کی وجہ سے یا ان کی اس طرح سے کسی اور وجہ سے نہیں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں یہ جو عزت، یہ جو روب و دبدبا اللہ نے عطا فرمایا لباس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتی ہے لباس پہنو تو اس میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور اس طرح سے تکبر اس میں نہ ہو اور اسی طرح سے اس میں اسراف نہ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے جس طرح سے کہا کہ لوگ زیادہ لباس پہننے کو ترجیح دیتے اور اس میں تکبر بھی ہوتا تھا. لباس کو لڑایا جاتا تھا، آگے کھینچ کر پہنا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ جس کے بعد جتنا بڑا لباس ہو وہ اتنا زیادہ امیر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس بات کا حکم دیا کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. نیچے لڑا کر جانے کی یا پیچھے کپڑا پر لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو. اور یہ بات یاد رکھو کہ تکبر تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو، تکبر تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے سلسلے میں اس بات کا حکم دیا. تو حاضرین بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کھائیں پیئیں تو بھی میانہ روی کے ساتھ، بغیر اسراف کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہم لباس پہنے تو وہ بھی ہمارا لباس تقوی کا لباس ہو، اس میں ہم حد سے تجاوز نہ کریں، اسراف اس میں نہ کریں، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو بات کا حکم دیا وَتَصَدَّقْ، اور صدقہ و خیرات کرو لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں صدقہ و خیرات کس لیے کیا جاتا ہے؟ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کیا جاتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجتے ہیں، وہ بیمار ہیں اور اس قدر بیمار ہیں کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہو جاتا کہ میں بھی مرنے والا ہوں، اس قدر بیمار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساری ملکیت، میں اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، میں انفاق کر دینا چاہتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اتنا مت کرو، کم کر لو. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے مال کا، پورے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اتنا نہیں اور کم کر دو. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے مال کا ثلث حصہ یعنی کہ 1/3 حصہ، یعنی کہ آدھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کروں گا، 3 حصے کر 2 اپنے پاس رکھ کر 1 اللہ کی راہ میں قربان کر دو، خرچ کر دو، انفاق کر دو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَثُلُثُ كَثِيرٌ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں 1/3 حصہ خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں وصیت کر دو، لیکن وہ بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہ کس تعلیم، کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کس سلسلے میں یہ تعلیم ہے؟ صدقہ و خیرات کرنے کے سلسلے میں، صدقہ و خیرات کرنے کے سلسلے میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، 1/3 حصہ خرچ کر دو، وصیت کر دو، لیکن وہ بھی زیادہ ہے. اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی اہل و اولاد کو تنگ دست اور محتاجگی میں چھوڑ کر جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ رکھ کر جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ رکھ کر جائے تاکہ اس کے بعد اس کی اولاد محتاجگی اور فخر و فاقے کا شکار نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس کو ضرورت نہ پڑے. حاضرین بتانے کا مقصد یہ کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ کھاؤ پیو، لباس پہنو، صدقہ و خیرات کرو، لیکن ہر چیز میں اسراف سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے اور کسی طرح کی حد سے تجاوز کرنے سے بچنا چاہیے. شریعت اسلامیہ تو یہاں تک ہمیں حکم دیتی ہے ہم بات چیت کرتے ہیں اس میں بھی اسراف سے، حد سے تجاوز کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلیقل خیرا او لیسکت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اگر اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. کہنے میں اسراف نہ کرے، کہنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، ایسی بات نہ کہہ دے کہ جس سے کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، ایسی بات نہ کہے کہ جس سے بننے والا کام بگڑ جائے، ایسی بات نہ کہہ دے کہ جس سے انسان شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائے، ایسی بات نہ کہے کہ جس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کر لے، اس کی پکڑ کر لے، ایسی بات نہ کہے کہ جس سے تکبر کا اظہار ہونے والا ہو، ایسی بات نہ کہے. یہ بات یاد رکھے، انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی بات کو نوٹ کرنے والے. ہر لفظ نوٹ ہونے والا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ نوٹ کیا جانے والا ہے، بلکہ ہر بات پر اس کی پکڑ ہونے والی ہے، ہر بات پر اس کا مواخذہ ہونے والا ہے. لہذا شریعت اسلامیہ کہتی ہے بات چیت میں بھی تو حد سے تجاوز نہ کرو، ایسی باتیں نہ کہو میں بھلا یہ کر دوں گا، میں بھلا وہ کر دوں گا، میں ایسا اور میں ویسا. یہ بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ ہر چیز میں قول ہو، فعل ہو، بات چیت ہو، کوئی کام ہو، صدقہ و خیرات ہو، کھانے پینے کا معاملہ، لباس کا معاملہ، چلنے پھرنے کا معاملہ، ہر چیز میں اسراف سے بچنے کا حکم دیا گیا، حد سے تجاوز کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہر چیز میں کھانے پینے، اوڑھنے سونے، لباس پہننے اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اسراف کے شکار ہیں، فضول خرچی کا شکار ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین انہیں ہدایت نصیب فرمائے، مال و دولت کو صحیح راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرنے والا ہے، ان نعمتوں سے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. پروردگارا جن نعمتوں میں ہم نے اب تک اسراف کر دیا، چاہے وہ پانی کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے سلسلے میں ہو، کسی بھی سلسلے میں ہم نے جو اسراف کر دیا، پروردگارا آج ہم اسراف سے توبہ کرتے ہیں، فضول خرچی سے آج ہم توبہ کرتے ہیں. پروردگارا آئندہ جو ایام یا جو سال ہمارے باقی رہ گئے، جو زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے، پروردگارا وہ زندگی میں اسراف سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما.